السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ اچھا دوستوں، بہت ہی مزیدار ویڈیو آئی ہے، بہت زبردست، بہت دل خوش ہوا۔ مفتی صاحب نے کمال کر دیا، کمال کر دیا، یقین کریں۔ مفتی صاحب نے اس وجہ سے کمال نہیں کیا کہ انہوں نے اشاعت توحید کے مطلب کے نام لے کر ان کی تعریف کی ہے، نہیں، بلکہ انہوں نے حق بات کی ہے، اور ایسی حق بات کی ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے جہاں پہ یہ اب اس چیز کو شرک ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لوگ اس کو پروموٹ کر رہے تھے، یہاں تک کہ بڑے بڑے دیوبند کے جو ہے نا علماء، بہت پڑھے لکھے علماء، وہ بھی اس چیز کو تائید کر رہے تھے، اور مفتی صاحب نے ان کے گھر میں کھڑے ہو کر جو باتیں کی ہیں وہ بالکل جناب میں کہتا ہوں کہ زبردست اور بہت ہی لوہے پہ لکیر ہے، کہ اس میں کوئی کسی قسم کی بھی مطلب کہ گنجائش نہیں ہے کہ اس کو کوئی غلط قرار دیا جائے۔ بہترین اور با کمال باتیں ہیں، یقین کریں دل خوش ہو گیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اب آگے جو چل کے ان کے خلاف فتویٰ بازی ہوگی نا، وہ دیکھنے والی ہوگی، اور بڑے بڑے نامور علماء جو ہوں گے نا وہ ان کے خلاف فتویٰ بازی کریں گے، لیکن فتویٰ بازی صرف مطلب کہ باتوں کی حد تک ہوگی، کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ انہوں نے تو پھر بھی قرآن مقدس سے دلیلیں دی ہیں اور بہترین باتیں کی ہیں، یقین کریں دل خوش ہو گیا۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا انکار کرے گا وہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ وہ قرآن کا بھی انکار کر رہا ہے، بخاری مسلم کی واضح حدیثوں کا بھی انکار کر رہا ہے۔ پھر آپ یہ ڈرامے بازی نہ کرو کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے۔ کیوں نہیں کہتے بھائی؟ قادیانیوں کو آپ ختم نبوت کی وجہ سے کافر کہتے ہو، انہوں نے ایک آیت کا انکار کیا نا، خاتم النبیین ہے، کیونکہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پر موت واقع ہوئی ہے، آپ کا جو ہے وہ آپ کی جو ازواج تھیں انہوں نے عدت گزاری ہے، اس عدت کے دوران انہوں نے زینت اختیار نہیں کی ہے، آپ کی ازواج پر آپ کے بعد نکاح کو حرام قرار دیا گیا، اس لیے کہ آپ کی موت کو مانا گیا نا، انکا میتون وانہم میتون، اے نبی آپ نے بھی مرنا ہے، انہوں نے بھی مرنا ہے۔ اتنی ساری نصوص کا تو میں سمجھتا ہوں ٹماٹر والا انکار نہیں کر سکتا، علماء دیوبند کہاں سے انکار کریں گے؟ اور اگر اتنے بڑے بے وقوف ہیں نا علماء دیوبند کہ اتنی قرآن و سنت کی واضح نصوص جس میں آ رہا ہے نبی آپ نے بھی مرنا ہے، انہوں نے بھی مرنا ہے، نبی کی بیویاں عدت بھی گزار رہی ہیں، اور اتنی واضح نصوص کہ حضرت عمر حضرت ابوبکر خطبہ دے رہے ہیں بخاری میں کہ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ لوگوں تم میں جو سمجھتا ہے کہ جو اللہ کے نبی کی عبادت کرتا تھا تو نبی پر موت واقع ہو گئی ہے، اگر ان تمام نصوص کا علماء دیوبند انکار کر رہے ہیں تو پھر یہ منافقت ہے ان کو مسلمان کہنا، یہ کیا ہے؟ یہ منافقت۔ پھر آپ بولو یہ کافر ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا انکار کرے گا وہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ وہ قرآن کا بھی انکار کر رہا ہے، بخاری مسلم کی واضح حدیثوں کا بھی انکار کر رہا ہے۔ پھر آپ یہ ڈرامے بازی نہ کرو کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے۔ کیوں نہیں کہتے بھائی؟ قادیانیوں کو آپ ختم نبوت کی وجہ سے کافر کہتے ہو، انہوں نے ایک آیت کا انکار کیا نا، خاتم النبیین کا، تو علماء دیوبند تو پھر اتنی ساری آیتوں کے منکر ہے۔